آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہم، سجادہ نشین آستانہ عالیہ، سلطان الاولیاء، برہان الاتقیاء، حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری قدس سرہ العزیز، دیگر مشائخ و علماء کرام، خواتین و حضرات، اور پتوکی میں عظیم الشان سالانہ محفل میلاد کے میں شرکت کرنے والے ہزارہا غلامان مصطفیٰ، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں، اور اس کا روح پرور منظر اس حقیقت کو آشکار کر رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ماہ میلاد کی آمد ہے، اور یہ قمقمے، یہ روشنیاں، یہ سجاوٹیں، ہزارہا لوگوں کا یہ جوش و خروش، یہ جذبہ اور ولولہ، عشق برے جذبات کے ساتھ آقا کے ماہ میلاد کی آمد کا استقبال کر رہا ہے۔ ہم آقا علیہ السلام کا کھاتے ہیں، آقا علیہ السلام کا گاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے لیے جیتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے لیے ہی مرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو یوں سمجھیں کہ استقبال ربیع الاول کی محفل ہے۔ یہ آج سفر کی آخری شب ہے، آخری شام ہے، اور کل ماہ ربیع الاول کی پہلی شام ہے۔ تو اس محفل کا درجہ استقبال ربیع الاول کا ہے۔ آج کی اس عظیم الشان محفل کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور وہ بیان ایک پیغام کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ ایک پیغام لے کر جائیے، وہ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا، سورہ فتح کا ابتدائی حصہ ہے، محمد رسول اللہ، اور یہی
ہمارے کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کا دوسرا جز بھی ہے۔ آپ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی 3 لفظ ہمارے کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کا عنوان بھی ہے۔ اور میری گفتگو ان 3 آیت کریمہ کے ان 3 مبارک الفاظ میں سے پھر صرف پہلے لفظ پر ہے، یعنی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لا تعداد اسماء گرامی ہیں، انہیں اسماء حسنہ کہتے ہیں، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی لا تعداد اسماء گرامی ہیں۔ عرف عام میں 99 نام اسماء حسنہ میں معروف ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بہت سے ناموں میں سے 99 نام اسماء گرامی معروف ہیں۔ اب 99 ناموں کی بات ہوئی تو میں ایک نکتہ سمجھاتا چلوں۔ اللہ پاک کے معروف اسماء حسنہ 99 ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ۔ اس کو اسم ذات کہتے ہیں۔ ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، بقایا سب صفاتی نام۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں آپ کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی ایک وضاحت لفظ احمد کے حوالے سے آگے چل کے کروں گا۔ تو آپ کا ذاتی نام جو اہل زمین کے لیے ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بقایا سب صفاتی نام۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے صفاتی ناموں کی جھلک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں میں ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا مظہر ہونے کا مقام عطا کیا ہے۔ مظہر کہتے ہیں وہ شے جس سے اور جس میں کوئی ظاہر ہو، اس کو مظہر کہتے ہیں۔ کیا؟ جس کے ذریعے اور جس میں کوئی اور ظاہر ہو، تو جو جس کا جلوہ ہو اس کو ظاہر کہا، وہ ظاہر ہے، اور وہ جلوہ جس میں چمکا اس کو مظہر کہیں گے۔ تو جلوہ حق تعالیٰ کا ہے، جلوہ حق تعالیٰ کا ہے، سو جس کا جلوہ ہے اس ذات کا نام اللہ ہے، اور جس میں اس کا جلوہ چمکتا ہے اس ذات کا نام محمد ہے۔ سو اللہ ظاہر ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مظہر ہے۔ اب آقا علیہ السلام مظہر ہیں اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کے اسماء میں بھی، اور اللہ کے افعال میں بھی۔ افعال مصطفیٰ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل مبارک، جو کام آپ نے کیے، آپ کے فعل، وہ اللہ کے افعال کا مظہر ہے۔ یعنی مظہر ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ فعل حقیقت میں اللہ کا ہوگا، مگر نظر وجود مصطفیٰ میں آ رہا ہوگا۔
آپ اس کی مثال کو پہلے سمجھ لیں، پھر آگے آسان ہو جائے گی بات۔ میں اب دراصل جو موضوع میرے ذہن میں تھا اب میں خود ہی تھوڑا سا اسے ہٹتا جا رہا ہوں۔ موضوع ایک اور تھا ذہن میں، مگر اس میں پاک اور مظہر کی بات سے ہم ایک اور سمجھ جا رہے ہیں، تو کوئی موضوع معلوم نہیں، ایک نیا ہی موضوع بن جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ، تو آئینے میں آپ اپنی شکل دیکھیں، جس کے سامنے کر لیں وہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ آئینہ اپنے سامنے کر دیں تو آپ ظاہر ہو جائیں گے اس میں، میری بات سمجھیں؟ آپ آئینہ کسی اور کے سامنے کر دیں تو وہ ظاہر ہو جائے گا۔ آپ آئینہ پانی کے سامنے کر دیں، جھیل کے سامنے، تو اس میں جھیل ظاہر ہو جائے گی۔ پھول کے سامنے کر دیں تو پھول ظاہر ہو جائے گا۔ آئینہ روشنی کے سامنے کر دیں تو چمک اٹھے گا، آئینہ اندھیرے کے سامنے کر دیں تو تاریک ہو جائے گا۔ چاند کے سامنے کر دیں تو اس میں چاند چمک اٹھے گا، سورج کے سامنے کر دیں تو سورج چمک اٹھے گا۔ لہٰذا آئینے کا اپنا کمال یہ ہے کہ جس کے سامنے ہو وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، جس کے سامنے ہو وہ اس میں۔ اب فرق یہ ہے کہ ہمارے آئینوں کا رخ بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی نے اٹھا لیا، کبھی کسی اور نے اٹھا لیا، تو رخ بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو آئینہ ہے یہ مظہر ہے، یہ آئینہ ہے، مظہر ہے، جو چاہے اس میں ظاہر ہو جائے، جو چاہے اس میں ظاہر ہو جائے، یہ تو مظہر ہے۔ اب آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا مظہر بنایا، اور جب اپنا مظہر بنایا تو آقا علیہ السلام آئینہ خدا ہوئے، آئینہ خدا ہوئے۔ اب ہمارے آئینوں کا رخ بدلتا ہے، مگر جو آئینہ خدا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور، اس کا رخ کبھی نہیں بدلتا، وہ ہمیشہ خدا کی طرف رہتا ہے، اور رخ خدا ہمیشہ آئینہ مصطفیٰ کی طرف رہتا ہے۔ مصطفیٰ کا چہرہ آئینہ ہونے کے ناطے حسن خدا کو اپنے اندر جذب کیے رکھتا ہے، اور خدا کا چہرہ قدرت چونکہ آئینہ اس کا مصطفیٰ ہے، وہ ہر وقت مصطفیٰ میں چمکتا رہتا ہے۔ اس لیے جو کوئی مصطفیٰ کو دیکھے گا، جو کوئی مصطفیٰ کو دیکھے گا تو وجود مصطفیٰ کے آئینہ میں خدا کو دیکھے گا۔ جس نے افعال مصطفیٰ کو دیکھا تو فعل مصطفیٰ کے آئینے میں فعل خدا نظر آیا، جس نے صفات مصطفیٰ کو دیکھا تو صفت مصطفیٰ کے آئینہ میں صفات خدا نظر آئیں، اور جس نے ذات مصطفیٰ کو دیکھا ذات مصطفیٰ کے آئینہ میں ذات خدا نظر آئی، اور جس نے اسم مصطفیٰ کو دیکھا محمد کو، اس کو اسم محمد میں خدا کے جلوے نظر آئے، اللہ نظر آئے۔ اب عارف لوگ، کیا عارف لوگ جن کے پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں، جن کے پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں، وہ آئینہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب آئینہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں اس میں نور خدا نظر آتا ہے۔ جب نور خدا چمکتا نظر آتا ہے، پھر وہ جب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ خدا کی بات کرتے ہیں، چونکہ چہرے میں نور جو اس کا جلتا نظر آتا ہے، اور خدا کی بات کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، چونکہ خدا خود تو نظر نہیں آتا، وہ آئینہ مصطفیٰ سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ممکن نہیں کہ کوئی مظہر کی بات کرے اور ظاہر کی بات، یا ظاہر کی بات کرے اور مظہر کی بات نہ کرے۔ تو جنہیں نظر آتا ہے وہ خدا و مصطفیٰ کو اکٹھا دیکھتے ہیں، خدا کو ظاہر دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کو مظہر دیکھتے ہیں،
اور جنہیں نظر نہیں آتا جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں۔ تو ان کا انکار کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے سے قاصر ہیں، وہ دیکھنے سے قاصر ہیں۔ جو دیکھے گا وہی مانے گا نا، بولیے، جو دیکھے گا وہی مانے گا، جو دیکھ نہیں سکتا وہ مان سکتا ہے؟ جی، دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ نے دو چیزیں ایسی بنائی ہیں جو نور کو اور روشنی کو نہیں دیکھ سکتی، وہ صرف اندھیرے کو دیکھتی ہیں۔ ایک کا نام ہے الو، کیا؟ اور ایک کا نام ہے چمگادڑ۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ہم نے سنا ہے، الو سے پوچھا تو نہیں، سنا ہے کہ الو کو روشنی یعنی نور نظر نہیں آتا، اندھیرے میں دیکھتا ہے، اور روشنی میں نور میں لے جائیں تو خود اندھا ہو جاتا ہے۔ اور چمگادڑ کا بھی سنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں دیکھتی ہے، دن کی روشنی میں نور میں لے جائیں تو اندھی ہو جاتی ہے۔ چونکہ روشنی میں الو اور چمگادڑ اندھے ہو جاتے ہیں، سو انہوں نے پوری زندگی کبھی نور کو دیکھا نہیں۔ سو جنہوں نے کبھی نور کو دیکھا ہی نہیں وہ نور کو مان بھی نہیں سکتے۔ سو نہ الو کا قصور ہے نہ چمگادڑ کا قصور ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہی ایسا ہے۔ وہ نور کو روشنی کو نہیں دیکھ سکتے، تو جب انہوں نے روشنی کبھی دیکھی ہی نہیں تو کیسے مانیں گے؟ مان سکتے ہیں؟ سو قاعدہ یہ ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتا وہ مان نہیں سکتا، اور جب دیکھتے ہیں تب مانتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تب مانتے ہیں۔ زلیخا نے ایک روز سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دیکھ لیا تھا، سو وہ دیکھ لیا تھا تو دیوانی ہو گئی تھی اور ماری ماری پھرتی تھی۔ تو جب دیوانی ہو گئی تو پورے شہر میں مصر میں بدنام بھی ہو گئی۔ اب عورتیں اس کو تانا دینے لگی، تانا یہ دینے لگی کہ دیکھو خود ایک غلام کو انہوں نے منڈی سے بازار سے خریدا اور آج خود اس پر عاشق ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب تانا دینے لگی تو ان کو غلام کہتی تھی، جب تانا دیتی تھی تو بے ادبی کا لفظ بولتی تھی، گستاخی کا لفظ بولتی تھی۔ حیا، ادب اور گستاخی، حیا اور ادب سے محروم تھی کہ اپنے ہاتھوں کے خریدے ہوئے غلام پر کاشف ہو گئی۔ وہ جدھر جاتی اس کو تانے ملتے، جدھر جاتی تانے ملتے، وہ پریشان ہو گئی۔ تو اس نے پھر سوچا کہ میں اس کا کوئی حل تلاش کروں کہ تانوں سے تو بچوں، تانوں سے بچوں۔ وہ چلتے چلتے شاید کسی عارف کے پاس جا پہنچی، عارف کے پاس جا پہنچی اور اس نے کہا کہ عورتیں تو کھا گئی مجھے اور ہر وقت تانے دیتی ہیں کہ میں عاشق ہو گئی ہوں فلاں پر، تو مجھے کوئی راستہ بتا دو کہ میں کس طرح اپنی عزت بچاؤں، تانوں سے بچوں۔ اس کی خوش نصیبی کہ کسی فقیر کے پاس جا پہنچی ہوگی، عارف کے پاس پہنچی ہوگی۔ اگر بدقسمتی سے کسی فتویٰ باز مولوی کے پاس پہنچ جاتی تو شاید وہ اس کو بھی خراب کرتا۔ اس کی قسمت بچ گئی۔ اس نے کہا کسی فقیر کے پاس، کسی صوفی کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس پہنچی۔ اس نے کہا بی بی تیرے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ اصل میں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ یہ سارے جھگڑے تانے نہ دیکھنے کے ہیں۔ تو نے دیکھا ہے سو تو پاگل ہوئی پھرتی ہے، انہوں نے دیکھا نہیں تو وہ تجھ پر تانے نہ لگائیں تو اور کیا کرے، تو تو تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ تو ایک مجلس سج گئی
ان تمام زنان مصر کو بٹھا دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں پھل دے دیے، چھریاں دے دی۔ یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ایک بار یہاں سے گزر جائیں، اور جب یہاں سے گزریں تو ایک لمحے کے لیے اپنے چہرے سے رخ انور سے نقاب پلٹ لیں، پردہ اٹھا لیں، ایک لمحے کے لیے، تاکہ ایک لمحے کے لیے وہ بھی دیکھ لیں۔ تو یوسف علیہ السلام گزرے۔ یہ واقعہ تو آپ نے سب نے سن رکھا ہے، سب نے، مگر میں اس میں سے ایک نکتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب گزرے آپ نے پردہ اٹھایا، اور زنان مصر کو یہ حکم تھا کہ جب تم انہیں دیکھو تو اس وقت اپنی پھل کاٹ کے کھانے لگ جانا۔ بس یوسف علیہ السلام گزرے، نقاب پلٹا، زنان مصر کی نگاہیں جو چہرہ یوسف پہ پڑی تکتی ہی رہ گئی، تکتی رہ گئی۔ پھر چھریاں چل گئی، پھل ہاتھوں سے گر گئے، انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گیا، اور انہیں کوئی ہوش نہ رہا۔ جب ہاتھ کٹ گئے، خون بہہ گیا، پھل گر گئے، ہاتھ زخمی ہو گئے ہر ایک کے، تو تب بے ساختہ کہنے لگی ہاشا اکبر نہ ہوں۔ پھر کہنے لگی کہ فلما رأینہ اکبر نہ ہوں وقلنا ہاشا للہ ما ھذا بشرا۔ کہنے لگی خدا کی قسم، جب چہرہ یوسف پہ نگاہ پڑی، ان کے حسن کو، جلوے کو دیکھا تو دیوانہ ہو گئی، اور ہاتھ کٹ گئے تو کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو بشر ہی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ تو بشر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کی بشریت کا انکار نہیں کر سکتے، ان کی بشریت مقدسہ کا انکار تو نہیں ہو سکتا، مگر جو بات بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے جب تک نہ دیکھا تھا بشر بشر کی رٹ تھی، غلام غلام کی رٹ تھی۔ جب ایک نگاہ حسن یوسف پہ پڑ گئی تو بشریت تھی، مگر جب تک لیا تو بشر ہونے کا نام نہ لیا، اور کہا یہ تو بشر ہی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی ان کی بات کو پھر رد نہ کیا کہ یہ غلط کہہ رہی ہو، بشر تو یہ ہیں، رد نہ کیا، اس لیے کہ باری تعالیٰ نے جانا جس مقام پہ تمہیں پہنچانا چاہتا تھا تم ایک نگاہ سے پہنچا۔ تو جب تک دیکھا نہ تھا تب تک تانے ہی تانے تھے، زبانیں رکتی نہ تھی۔ جب تک لیا زبانیں بند ہو گئی اور بشر ہونے کا انکار کر دیا۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ یہ سارے جھگڑے اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک نگاہیں تکتی نہیں ہیں، اور جب کوئی تک لیتا ہے تو زبان بند ہو جاتی۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ اور اصغر گونڈوی ایک شاعر ہے، اس نے کہا اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، کہ اگر چپ رہوں تو سب کچھ تو ہے، اور اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو جو کچھ کہا تو وہی ہو گیا، جو کہا وہی ہو گیا، اور تو وہ ہے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں تو کہوں گا جو میری سمجھ میں آئے گا، وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ تو ہے۔ جو کچھ میں کہوں گا وہ کہوں گا جو میری سمجھ میں آئے گا، میری سوچ میں آئے گا، میرے مشاہدے میں آئے گا، میرے فہم میں آئے گا۔ سو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے محبوب تو وہ نہ ہو، تو اس سے بلند ہو، سو میں کیا کروں؟ تو کسی نے کہا پھر تو چپ رہے، پھر تو چونکہ تو چپ رہا تو وہی ہے سب کچھ۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی حسن کے جلوے کا عالم یہ ہے کہ چونکہ خدا کا حسن لامحدود ہے، اور جب لامحدود کا حسن چہرہ مصطفیٰ میں آئینہ محدود میں چمکتا ہے تو لامحدود حسن
محدود کو بھی لا محدود کر دیتا ہے، محدود کو بھی لا محدود کر دیتا ہے، چونکہ حضور کے اندر اس کی لا محدودیت کا ظہور ہے، مظہریت ہے، اس کی شان کا ظہور ہے نا، مظہر جو ہوئے۔ جتنی چمکنے والی چیز آئینے کے سامنے لائیں گے آئینہ اتنا ہی چمکے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی مظہریت چونکہ مظہریت خدا ہے، اس لیے حضور کی صفت کو دیکھو تو اس میں صفت خدا جھلکتی ہے، فعل مصطفیٰ کو دیکھو تو فعل خدا جھلکتا ہے، اس میں مصطفیٰ کو دیکھو تو اس میں خدا کی جھلک ہے، اور افعال مصطفیٰ کو دیکھو تو افعال خدا کی جھلک ہے۔ اس لیے فرمایا آقا نے جب کنکریاں ماری تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری جو آپ نے ماری تھی، وہ مشت خاک یا کنکریاں محبوب وہ آپ نے نہیں ماری، کون سی؟ اذ رما، جب آپ نے ماری، پہلے نفی کر دی پھر اس بات کیا وہ آپ نے نہیں ماری، جو آپ نے ماری تھی وہ تو اللہ نے ماری تھی، وہ تو اللہ نے ماری تھی۔ ثابت یہ کرنا مقصود تھا کہ فعل مصطفیٰ میں فعل بولیے خدا ہے، اور فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب جو لوگ آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر بیعت ہوئی، جنہوں نے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں، محبوب آپ کے ہاتھ میں نہیں دیے، وہ خدا سے بیعت کی ہے، چونکہ ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فعل مصطفیٰ فعل خدا کی طرف منسوب ہو گیا، اور صفت مصطفیٰ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وما ينطق، وہ آپ نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی خواہش سے اپنے طلب سے نہیں کلام فرماتے، ان ہوا، بلکہ وہ کیا جو کلام آپ نے فرمایا، ان ہوا الا وحی یوحى، وہ جو کلام مصطفیٰ تو نے کیا وہ تو خدا کا کلام ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور کی زبان سے جو نکلا اس کی نسبت حضور کی طرف نفی بھی کر دی، اس بات بھی کر دیا، اور پھر اس کلام کو کلام خدا بھی کہہ دیا۔ مقصود یہ تھا کہ نبی اکرم کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات سے اتنا قریب جانو، اتنا قریب جانو کہ ایک بھی نہ سمجھو اور جدا بھی نہ سمجھو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اتنا قریب جانو کہ حضور مظہر ہے اور اس میں خدا ظاہر ہے، لہذا مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھو پر خدا کو مصطفیٰ سے جدا بھی نہ سمجھو، یہ ہے عقیدہ اہل حق کا۔ اب وہ بات میں کر رہا تھا کہ جس طرح افعال میں مظہریت، صفات میں مظہریت، ذات میں مظہریت، اسی طرح اسماء میں مظہریت۔ تو چونکہ ذاتی اسم ہے محمد، ذاتی اسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا ذاتی اسم ہے اللہ، تو لفظ محمد لفظ اللہ کا مظہر ہے، لفظ محمد بولیے لفظ اللہ کا مظہر ہے۔ سو جو اسمی کمالات جو لفظ اللہ میں ہیں انہی کی جھلک اور مظہریت لفظ محمد میں ہے۔ اب میں آپ کو دونوں کا سمجھاتا ہوں، ایک موازنہ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے کہ کس طرح اللہ ظاہر ہے اور محمد مظہر ہے ناموں میں۔ لفظ اللہ ایسا اسم ہے کہ اس کا ہر حرف با معنی ہے، اس کا کوئی حرف بے معنی نہیں ہے۔ مثلا آپ اپنا نام لیں، کوئی شخص اپنا نام لے،
وہ پورا کے پورا لفظ ہوگا تو اس کا ایک معنی ہوگا، اس کا ایک حرف دو حرف اس میں سے نکال دیں تو معنی ختم ہو جائے گا، معنی برقرار نہیں رہ سکتا۔ آپ کوئی نام لیں، اپنا آپ کا نام کیا ہے جی؟ چلو وقار کہہ دیا کسی نے، وقار۔ اب وقار ایک نام ہے تو اس کا ایک معنی بھی ہے۔ اب آپ میں ایک حرف واو نکال دیں تو کیا رہ جائے؟ قار، نہ کار نہ بیکار۔ قار دو نقطوں والا، نہ کار نہ بیکار۔ اب قار کا کوئی معنی نہ رہا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو وہ تمام کے تمام حرف قائم ہوں تو لفظ کا معنی ہے، حرف ایک ایک نکال دیں تو حرفوں کا معنی۔ اب اللہ کی طرف آ جائیں، کہیے اللہ، بولیے، اس کا ایک معنی ہے۔ اب میں اس کے معنی کی طرف تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا معنی۔ اب آپ پہلا حرف ہٹا دیں، الف، الف ہٹا دیا، الف پہلا حرف ہٹایا تو بچ گیا للہ۔ للہ کا بھی معنی ہے، یہ بھی لفظ کامل ہے، یہ بھی لفظ حرف ہٹایا تب بھی کامل رہا، اور اس کا للہ کا معنی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اب آپ دوسرا حرف لام ہٹا دیں، للہ کا لام ہٹا دیں اور پہلے والا الف پھر لگا دیں، تو جب لام ہٹا کے الف لگایا تو بن گیا الہ، اور الہ کا معنی ہے معبود، تو یہ بھی لفظ کامل رہا، حرف ہٹائے مگر لفظ کامل رہا۔ اب الف بھی ہٹا دیں، لام بھی ہٹا دیں، اللہ کے دونوں حرف ہٹا دیں تو پھر بچ گیا لہو۔ کیا؟ الف اور لام ہٹ گیا تو لام اور ہے بچ گئی، یہ بنا لہو، اور لہو کا معنی ہے اسی کے لیے، تو تب بھی معنی کامل رہا۔ اب لہو کی لام بھی ہٹا دیں، سارے حرف ہٹا دیں، آخری حرف بچا، جب وہ بچا تو بن گیا ہو، اور ہو کا معنی ہے بس وہی، بس۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر حرف کامل ہے۔ یہ ہے اللہ، اس کی اسمی دلالت اور اسمی کمال۔ اب میں نے عرض کیا کہ لفظ اللہ کا مظہر لفظ محمد ہے، جس ذات نے اپنے محبوب کے نام میں کوئی نقص نہیں آنے دیا، وہ اس محبوب کی ذات میں کسی نقص کو گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس محبوب کی صفات میں نقص گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ محبوب کے افعال میں نقص گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ جو کمال اور ہر نقص سے پاک ہونے کی شان جو اس نے اپنے ذاتی نام اللہ کو دی، اسی کمال اور شان کا عکس اس نے لفظ محمد کو دیا۔ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی ہے جس کی بہت تعریف کی گئی اور جس کی بہت چاہت کی گئی، جس کی بہت آرزو کی گئی، جس کی بہت تمنا کی گئی اور جس کی بہت تعریف اور حمد کی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ لفظ محمد کا پہلا میم ہٹا دیں، اسی طرح آپ کو موازنہ کرا رہا ہوں، میم ہٹا دیا تو بچ گیا حمد، تو لفظ کامل رہا، اور حمد کا معنی بھی ہے تعریف، چاہت، لفظ کامل رہا۔ اب اسی طرح آپ حمد کا پہلا حرف ہے ہٹا دیں اور پہلے والا میم لگا دیں، جیسے میں نے لفظ اللہ کی آپ کو ترتیب کر کے بتائی، تو جب ہے ہٹا کے میم پھر لگایا تو بن گیا ممد۔ ممد ہے اس کا معنی مدد فرمانے والا، مدد فرمانے والا، تو لفظ کامل رہا۔ اب میم اور ہے دونوں ہٹا دیں تو بچ گیا میم اور دال، یہ ہوا مدہ یا مدہ، مدہ یا مدہ، تو میم دال جب بچا تو اس کا معنی ہے بلند۔ آپ کہتے ہیں نا مدہ ذلہ العالی اور مدہ ذلہ العالی، اس کا سایہ دراز اور بلند ہو، تو مد بچا اور اس کا معنی ہے بلند، تو حضور سے بلند کون ہے اور حضور کے ذکر سے بلند کون ہے؟ تو یہ بھی لفظ کامل رہا۔ اب آپ سارے حرف ہٹا دیں اور آخری حرف بچ گیا، وہ بچا دال، اور دال کا مطلب ہے اللہ کی دلیل۔
دال کہتے ہیں دلالت کرنے والا. کیا؟ دلالت کرنے والے کو عربی میں دال کہتے ہیں. دالن کہ اللہ پہ دلالت کرتے ہیں. مطلب کیا؟ جس نے خدا کو دیکھنا ہو مصطفیٰ کو دیکھ لے، یہ معنی ہے دال کا. جس نے اللہ کی ربوبیت کی دلیل دیکھنی ہو وہ مصطفیٰ کی سیرت و رسالت کو دیکھ لے. تو دال تو آقا علیہ السلام کا ہر حرف کامل. تو گویا اللہ کی جو شان اسمیت ہے، اس کے مبارک اسم کی جو کمال درجے کی شان، اس کے ایک ایک رنگ کی جھلک اس نے اپنے محبوب کے ذاتی اسم محمد میں رکھی ہے. لفظ اللہ کی ہر جھلک لفظ محمد میں ہے، اور لفظ اللہ کے ایک ایک حرف کی جھلک محمد کے ایک ایک حرف میں ہے. تو عاشق کا دل چاہا کہ باری تعالیٰ تیرے حسن کو بوسا دوں، تیرے حسن کو چوموں. اس نے کہا میں تو محسوس نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ کوئی چوم سکتا ہے، نہ بوسا دے سکتا ہے. تو تشنگی رہ گئی. اس نے کہا ہاں جو خواہش ہے وہ میرے محمد میں پوری کرنا. کیسے؟ اب آپ کہیے اللہ، سب کہیے. لفظ اللہ کے بولنے میں آپ کے لب آپس میں کہیں ملے؟ اب میں نے بات بتا دی نا کہ لب نہیں ملتے، دونوں ہونٹ کھلے رہتے ہیں. جب اللہ کہتے ہیں تو دونوں ہونٹ کھلے رہتے ہیں. اب کہیے اللہ، اور دھیان سے سوچیے. اللہ، ہونٹ کھلے رہے یا نہیں؟ ہوا بوسا ہونٹوں کا؟ بولیے. نہیں ہوا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرا حسن محسوس نہیں ہے، مجھے چھو نہیں سکتے، بوسا کیسے ہوگا؟ تو باری تعالیٰ پھر کیا کریں؟ تو اس نے فرمایا اب اللہ میں تو بوسا نہیں ہو سکتا، چونکہ میں منزہ ہوں، بہتر محسوس نہیں ہوں. اب اگر حسن کو چومنا ہے تو کہو محمد. اب جب محمد کہا تو ہونٹوں نے چوما یا نہیں ایک دوسرے کو؟ بولیے نا. چوما ہے نا. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا تو ہونٹ چاہیں بھی تو اللہ کے نام کے دوران چوم نہیں سکتے، چونکہ وہ محسوسات سے ماورا ہے، اس کی شان تنزیہ ہے. اور اس حسن سے اگر بندے کو جوڑنا ہو تو بشکل محمد کو جوڑ دیا. فرمایا محمد کہو تو تمہارے بوسے ہو جائیں گے. بوسے ہو جائیں گے. ہوں گے یا نہیں؟ اب آپ کہیں گے بھئی وہ تو پھر محمد کا بوسا ہوا، حضور کا بوسا ہوا، تو اللہ کے حسن کی جو چاہت تھی اس کا بوسا تو نہ ہوا. نہیں، تو یہ ایک میرے وجدان کی دلیل ہے، وجدانی بات ہے. تو وجدان کہتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، وجدان کی بات ہے. فرمایا میں نے محمد میں 2 بوسے رکھے ہیں. اب کہو محمد. کتنی بار بوسا ہوا؟ پھر کہو محمد. کتنی بار بوسا ہوا؟ 2 میمیں اور 2 بوسے. 2 بوسے. فرمایا پہلا بوسا میرے حسن کو ہے، دوسرا بوسا مصطفیٰ کے حسن کو. اللہ نے اس کی شان تنزیہ ہے، اور شان تنزیہ کا یہ عالم کہ صرف لفظ اللہ میں، یہ نہیں کہ بوسا نہیں. آپ اب کلمہ طیبہ کی طرف آ جائیں اور پورا جز پڑھیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ. اس کلمہ توحید میں جب اللہ کی توحید کا ذکر ہے اس پورے حصے میں بوسا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پڑھیے اور خود سوچئے. کہیں لب ملے ہیں، کہیں لب. یہ لبوں کا نہ ملنا، بوسا نہ لے سکنا، یہ اس کی شان تنزیہ ہے. یہ اس کی شان تنزیہ ہے. تو پورا لا الہ الا اللہ پڑھا، بوسا نہیں کر سکے آپ. اب یہ تمنا تھی، آرزو تھی کہ مولا تیرا نفی بھی پڑھ لیا، اس بات بھی پڑھ لیا، تیری توحید کا پورا جز پڑھ گئے،
لب ترستے رہے کہ کوئی حلاوت بھی آ جاتی، چوم بھی لیتے۔ فرمایا یہ جو سارا کلمہ کا جز گزر گیا چوم نہ سکے، اب 2 بار چومنا ایک ہی لفظ محمد میں دے دیتا، محمد الرسول اللہ۔ آگے پھر چومنا نہ رسول کے لفظ میں آیا نہ پھر اللہ کے لفظ میں آیا، پورا کلمہ طیبہ اس میں صرف 2 بوسے ہیں اور دونوں بوسے محمد میں ہیں۔ ایک بوسہ حسن الوہیت کی طرف انسان کو لے جا رہا ہے، ایک بوسہ حسن محمدیت کی طرف، محبوبیت کی طرف لے جا رہا ہے۔ چونکہ آقا علیہ السلام کی 2 شانیں ہیں، آقا علیہ السلام کی 2 شانیں ہیں، ایک شان آپ کی ذات اقدس اور حقیقت محمدی کا، ایک رخ آقا علیہ السلام کا شان الوہیت کے ساتھ ربط میں ہے، شان الوہیت کے ساتھ ایک شان میں حضور اللہ کے ساتھ مربوط ہے، متعلق ہے، دوسری شان میں حضور مخلوق کے ساتھ مربوط ہے، دوسری شان میں حضور مخلوق کے ساتھ مربوط ہیں۔ وہ جو ایک شعر ہے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ حرف مشدد کہتے ہیں جس لفظ پر شد آئے، بولیے جس لفظ پر شد آئے، جس لفظ پر شد آئے، جس حرف پر شد آئے وہ حرف 3 بار پڑھا جاتا ہے۔ کتنی بار؟ شد والا کوئی حرف پڑھے، کوئی لفظ بولیے، مثلا آپ کہہ لیں مکلف، کیا بولیے؟ سب بولیے مکلف۔ کو آسان لفظ بتاتے ہیں آپ کو، بھئی کو آسان سا جس میں شد آ جائے، آپ کہہ دیجئے جنت، آسان لفظ ہے، کیا؟ جنت۔ یہ جو نون ہے یہ حرف مشدد ہے، نون پر شد ہے۔ اب شد ہونے کے خواص یہ ہیں کہ جب کہا جنت تو نون کا ایک سرا پچھلے جیم سے ملا ہوا ہے، ایک سرا اگلے تے سے ملا ہوا ہے، اور ایک درمیان میں اس کا اپنا وجود ہے تاکہ جیم جیم رہے اور تے تے رہے، آپس میں مل نہ جائیں، آپس میں۔ تو جیم اور تے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، جیم اور تے ڈائریکٹ بولیے نا نہیں مل سکتے۔ انہوں نے اگر آپس میں ملنا ہو تو بذریعہ نون ملتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جیم ادھر نون سے مل جاتا ہے، نون ادھر تے سے ملی ہوتی ہے، تو نون جیم کے ساتھ بھی ہے، نون تے کے ساتھ بھی ہے، اور خود بھی ہے اور تے کو جیم سے ملا بھی رہی ہے۔ تو حرف مشدد پچھلے کو پہلے سے ملاتی ہے، حرف مشدد پچھلے کو پہلے سے ملاتا ہے۔ وجود مصطفیٰ اس کا مقام حرف مجدد کا ہے، برزخ کبریٰ ہے۔ وجود مصطفیٰ کی ایک شان خدا سے واصل ہے، اور ذات مصطفیٰ کی دوسری شان مخلوق سے۔ ادھر حضور خالق سے واصل ہے، ملے ہوئے ہیں، ادھر حضور مخلوق سے واصل، مخلوق میں شامل ہیں۔ چونکہ درمیان میں حضور ہے اس لیے خالق مخلوق سمجھا نہیں جاتا، اور مخلوق خالق نہیں رہتی، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ مخلوق چاہے کہ خالق سے ملے تو براہ راست نہیں مل سکتی جب تک درمیان کے برزخ کبریٰ کا دامن نہ تھامے۔ جس طرح پچھلا حرف پہلے حرف سے ملاپ چاہے، پہلے حرف کے دروازے پر آنا چاہے، پہلے حرف سے جڑ جانا چاہے، تو پہلا حرف آواز دیتا ہے، ارے پچھلے حرف تو براہ راست مجھ سے جڑ نہیں سکتا، مجھ سے جڑنا ہے تو درمیان والے سے جڑ جا، حرف مشدد سے جڑ جا۔ یہ مجھ سے پہلے ہی جڑا ہوا ہے، یہ مجھ سے ہم پہلے جڑے ہوئے ہیں، تو اس سے جڑ جا۔ گیا
وہ مجھ سے جڑ گیا۔ تو جس طرح حرف مشدد پچھلوں کو پکڑ کر اگلے سے ملا دیتا ہے، اس طرح وجود مصطفیٰ جو حضور سے جڑ گیا اس کا بازو پکڑ کر خدا سے ملا دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے اسم پاک میں اپنے اسم پاک کی مظہریت رکھی ہے۔ سو جو فیض اللہ 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 کہنے سے ملے گا، میں آپ کو ایمانداری اور پورے تیقن سے کہہ رہا ہوں، وہی فیض محمد 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 جپنے سے ملے گا۔ وہ خواجہ محمد یار صاحب نے کہا تھا کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد کولو احمد ملیں دے گزر گئی، احد کولو احمد گلیں دے گزر گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا اسم پاک محمد اللہ کے اسم کا مظہر ہے، اللہ کے اسم کا مظہر ہے۔ اب جو بات آگے سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کے 4 نام ہیں جو ایک ہی مادہ سے ہے، اور مادہ ہے حمد۔ کیا؟ حمد۔ اور حمد کا معنی ہے تعریف، اور حمد کا معنی ہے تعریف۔ اب حمد سے حامد ہے، بولیے حمد سے، اور حضور علیہ السلام کا اسم پاک حامد بھی ہے۔ حمد سے ہے محمود، بولیے حمد سے ہے محمود، اور آقا علیہ السلام کا اسم پاک محمود بھی ہے۔ اور حمد سے ہے احمد، آقا علیہ السلام کا اسم پاک احمد بھی ہے، اور حمد سے ہی ہے محمد، اور حضور کا اسم ذات صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ تو حمد سے 4 مشتق ہوئے، تو 4 اسماء گرامی حمد میں سے ہیں، حامد، محمود، احمد، محمد، یہ آقا علیہ السلام کے 4 نام ہیں۔ اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ، حامد کا معنی ہے تعریف کرنے والا۔ اب دھیان کرتے آئیے، یہ اللہ نے نام دیے ہیں میرے آقا کو۔ حامد کا معنی ہے، بولیے تعریف، تو کہا محبوب تعریف کرنے والا تو ہے، تعریف کرنے والا تو ہے۔ اور محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی، تو فرمایا محبوب تعریف کرنے والا بھی تو، اور جس کی تعریف کی گئی وہ بھی تو تو حامد بھی ہے، تو محمود بھی ہے۔ مگر حامد اور بھی ہیں کئی، اور محمود بھی کئی اور ہیں۔ گو نہ کوئی آقا علیہ السلام جیسا حامد، نہ کوئی آقا جیسا محمود، مگر میں نام کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک اللہ کی حمد کرنے کا تعلق ہے، جس نے حمد کی وہ حامد ہو گیا۔ تو ملائکہ بھی حمد کرنے والے ہیں، تو کئی حماد ہو گئے، کئی حامدین ہو گئے، تو جن جن کی تعریف کی گئی وہ محمود بھی ہو گئے۔ تو فرمایا محبوب تو نے تعریف کی تو حامد ہوا، تیری تعریف کی گئی تو محمود ہوا، مگر میں نے چاہا کہ تو ایسا حامد ہو کہ حامدوں میں کوئی تیرے جیسا حامد نہ رہے، اور میں نے چاہا کہ تو ایسا محمود ہو کہ محمودوں میں کوئی تیرے جیسا محمود نہ رہے۔ سو میں نے شان حامدیت میں، تعریف کرنے والوں میں تجھے یکتا بنانا چاہا، تو جب تعریف کرنے والوں میں تجھے یکتا بنانا چاہا تو تمہیں حامد تو تھا، پھر تجھے احمد بنا دیا۔ احمد اسم تفضیل ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، تو احمد کا مطلب ہوا بڑا تعریف کرنے والا۔ تو احمد ایک ایسا نام عطا کیا کہ آقا علیہ السلام سے قبل انسان کی تاریخ میں یہ نام نہ زمین پر کسی کا تھا نہ آسمان پر کسی کا تھا۔ حضور سے پہلے احمد نام کسی کا نہ تھا۔ پھر میں نے چاہا میرے محبوب تو محمود ہے، تیری تعریف کی گئی
تو باری تعالیٰ فرمایا کہ پھر میں نے چاہا کہ محبوب تو ایسا محمود ہو کہ جن کی تعریف کی گئی ان میں بھی یکتا ہو جاؤ، کہ تعریف کیے گئوں میں کوئی تیرے جیسا نہ ہو۔ تو جب میں نے چاہا کہ تعریف کرنے والوں میں کوئی تیرے جیسا نہ ہو تو میں نے تجھے حامد سے احمد کر دیا، اور جب چاہا کہ تعریف جن کی جاتی ہے ان میں کوئی تیرے جیسا نہ رہے تو محبوب میں نے تجھے محمود سے محمد کر دیا۔ تو محمد کا معنی ہوا جس کی بے حد تعریف کی گئی، جس کی بے حد تعریف کی گئی، اور دونوں نام جدا رکھ دیے۔ آسمان پر نام احمد رکھا، زمین پر نام محمد رکھا۔ آسمان پر نام احمد رکھا، زمین پر نام محمد رکھا۔ اب نکتہ سمجھنے والا یہ ہے کہ احمد ترقی ہوئی ہے حامد سے، واہ واہ، احمد کی ترقی ہوئی ہے حامد سے، اور محمد کی ترقی ہوئی ہے محمودیت سے۔ احمد حامدیت میں یکتا ہے، محمد محمودیت میں یکتا ہے۔ تو چونکہ حضور کو احمد کہا آسمانوں میں، اور احمد کا معنی ہے محبوب، بڑی حمد کرنے والا، آسمان میں چونکہ سارے ملائکہ ہر وقت اللہ کی حمد میں رہتے تھے، کل ملائکہ اربوں کھربوں فرشتے ہمہ وقت اللہ کی حمد میں، اللہ کی تعریف میں رہتے تھے، تو اللہ کی تعریف کرنے والے تھے سب حامدین۔ ان حامدوں نے مصطفیٰ کو احمد بنا کے متعارف کیا تاکہ ساری آسمانی کائنات کے فرشتوں کو پتا چلے کہ فرشتوں تمہاری زندگیاں میری حمد میں بیت گئی، مگر سنو تم سب عمر بھر تعریف کرتے کرتے حمد کرتے کرتے حامد ہوئے، یہ میرا محبوب تم سب میں احمد ہو گئے۔ تو حضور احمد الحامدین ہو گئے، احمد الحامدین، سب حامدوں میں احمد ہوئے۔ وہاں حضور کو تعریف کرنے والوں میں سب سے اونچا کر دیا۔ اب زمین کی باری آئی، جب زمین کی باری آئی تو فرمایا زمین پر میرے حسن کے جلوے ہیں۔ یہاں لوگ اس کائنات کی تعریف کریں گے، لوگ کائنات کی تعریف کریں گے، اور بڑی چیزیں ہوگی۔ آسمان پر تو سوائے اللہ کے کوئی کسی کی حمد کرتا نہیں نا۔ زمین پر کوئی اپنی بیٹے کی تعریف کرے گا، اس کے اچھے اوصاف گنوائے گا، کوئی کہے گا میرا بھائی بڑا اچھا ہے تو اس کی تعریف کرے گا، کوئی کہے گا میرا باپ بڑا اچھا تھا اس کی تعریف ہوگی، کوئی کہے گا میرے دادا بزرگوار بڑے اچھے تھے، بڑے ولی اللہ تھے، ان کی تعریف ہوگی، کوئی کہے گا میرا استاد بہت بڑا عالم، اس کی تعریف ہو گئی، کوئی کہے گا میرا شیخ اور پیر و مرشد بہت بڑا صالح متقی صاحب کرامت، اس کی تعریف ہو گئی، کوئی کہے میرا مالک بڑا کریم اور سخی ہے، اس کی تعریف ہو گئی۔ تو زمین پہ تو ہر کوئی ہر ایک کی تعریف کرے گا۔ تو یہاں ہوں گے محمود، بہت سے محمود ہوں گے، وہاں تو سوائے اللہ کے اور کسی کی حمد ہوتی نہیں، لہذا حمد کرنے والوں میں مصطفیٰ کو احمد بنا دیا تاکہ حامدوں میں کوئی مصطفیٰ جیسا نہ رہے۔ زمین پر کروڑوں کی حمد ہوگی، اور فرمایا یہاں چونکہ بڑے لوگوں کی تعریف ہوگی تو جتنوں کی تعریف کائنات میں ہوئی ہو رہی ہے ہوتی رہے گی، سب محمودوں میں مصطفیٰ کو محمد کر دیا۔ اور فرمایا لوگو جب ساری تعریفیں کائنات میں تمہاری جب ختم ہو جائیں تو سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کی جائے وہ میرا محمد ہے۔ تو زمین پر حضور ہوئے محمد المحمودین، کیا ہوئے؟ محمد المحمودین، کہ سب تعریف کیے گئوں سے بڑھ کر تعریف کیا گیا۔ اور آسمانوں پر ہوئے احمد الحامدین، سب حمد کرنے والوں میں بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا۔ تو میرے آقا نے بات سمجھنے والی ہے، ارے جب تعریف کی اللہ کی تو تب سب سے بڑھ گئے، اور جب حضور کی تعریف ہوئی تو اس میں بھی سب سے بڑھ گئے۔ نہ تعریف کرنے میں
کوئی مصطفیٰ جیسا ہے، نہ تعریف کیا جانے میں کوئی مصطفیٰ جیسا ہے۔ مصطفیٰ آسمانوں پر بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ زمینوں پر بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ فرش پر بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ عرش پر بھی بے مثل ہے۔ ارے ظالموں، جس خدا نے فرش و عرش پر کسی کو مصطفیٰ کے نام کا مثل بننا گوارا نہیں کیا، تو مصطفیٰ کی ذات کا مثل بننا کیسے گوارا کرتے ہیں؟ اور یاد رکھ لو، حامد رہتے حضور صرف حامد رہتے تو پھر حضور کی مثل بھی ہو جاتے۔ میری بات سمجھے؟ اگر خالی حامد رہتے تو پھر کوئی کہتا کہ ہاں اور بھی مثل ہیں حامد ہونے میں، مگر اس نے حامد سے احمد بنا کر مثلیت کو قطع کر دیا کہ میرے مصطفیٰ جیسا حامدوں میں کوئی نہیں۔ اور خالی محمود رہتے تو ارے مثل کی کوئی بات ہوتی، مگر محمود سے محمد بنا کر محمودیت کے اندر مثلیت کی جڑ کاٹ دی۔ اب نہ حامدوں میں کوئی مثل مصطفیٰ، نہ محمودوں میں کوئی مثل مصطفیٰ، نہ ورائے عرش کوئی مصطفیٰ کی مثل، نہ فوق الارض اور فرش پر کوئی مصطفیٰ کی مثل۔ تو حضور نام میں بے مثل ہیں اور شان میں بے مثل ہیں۔ اور آپ کو یہ نکتہ بھی سمجھاتا چلوں کہ احمد کا مطلب ہے چونکہ حمد کرنا، کیا؟ اور یاد رکھ لیں، حمد جو کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کی حمد کی نا، تو جب حضور نے اللہ کی حمد کی تو شان ابدیت اجاگر ہوئی۔ بولیے، شان ابدیت، حضور کا مقام بندگی اجاگر ہوا۔ تو فرمایا جب محبوب تو حامدوں میں احمد ہے، تو اس سے پتا چلا کہ یوں تو سارے فرشتے، کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے، تخلیق کائنات سے لے کر آج تک میری حمد کرنے والے سب میرے بندے ہیں، اور سب کسی نہ کسی بندگی کے مقام پر ہیں، پر محبوب تو احمد ہو کر اس مقام بندگی پر ہے کہ میرے بندوں میں کوئی بندگی میں بھی تیرے جیسا نہیں ہے۔ تو آسمانوں پر حضور کی شان ابدیت کو اجاگر کیا، اور زمین پر نام رکھا محمد۔ محمد کا معنی ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، جس کی ہر وقت، بولے نا، اور پتوں کی والو، جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اسے محبوب کہتے ہیں۔ محبوب کون ہوتا ہے بھئی؟ محبت محب جس کی ہر وقت تعریف کرے اور ہر بہانے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کی بات ہی چھیڑ دے، کسی نہ کسی پتوں کی آئے تب بھی اسی کی بات کر دے، اور چھانگے مانگے گئے تب بھی اسی کی بات کر دے، اور بھائی پھیرو گئے تب بھی اسی کی بات کر دے، اور انڈیا بٹھنڈا گئے تب بھی اسی کی بات کر دے۔ جہاں جائے جس کی بات کرے تو سمجھ میں آ جاتی ہے یار یہ اس کا محبوب ہے، کہ ہر وقت اسی کی تعریف کرتا ہے، ہر وقت۔ تو جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ میری بات سمجھے ہیں نا؟ تو فرمایا محبوب اوپر تو احمد ہے تاکہ تیری شان ابدیت سب سے بلند ہو، زمین پر محمد ہے کہ ہر وقت اور سب سے بڑھ کر آپ کی تعریف کی جائے، تو گویا زمین پر شان محبوبیت اجاگر ہے، زمین پر شان محبوبیت اجاگر ہے۔ تو بات سنیں، حضور کی دو شانیں ہوئی، حضور اللہ کے عبد بھی ہوئے، اللہ کے عبد و رسول، اللہ کے عبد بندے بھی ہوئے اللہ کے، اور اللہ کے محبوب بھی ہوئے۔ یہ بات بڑی خاص ہے، بہت خاص نکتہ دے رہا ہوں۔ حضور اللہ کے بندے بھی ہوئے، احمد ہونے میں اللہ کا بندہ ہونا اجاگر ہے، اور محمد ہونے میں اللہ کا محبوب ہونا ثابت ہے۔ تو حضور اللہ کے بندے بھی ہوئے اور حضور اللہ کے محبوب بھی ہوئے، مگر اللہ کا بندہ ہونا اس کا چرچا اس نے آسمانوں پر کیا،
اور اس کا محبوب ہونا، اس کا چرچا زمینوں پر کیا۔ اس لیے مولوی صاحبوں اور مقرر صاحبوں اور مفتی صاحبوں، اگر تو آپ کو رہنا ہے آسمان پر، آسمانوں پر، تو ہر وقت حضور کا بندہ بندہ ہونا بیان کیا کرو، اور اگر جیتے مرتے ہو زمین پر تو مصطفیٰ کو محبوب محبوب کہا کرو۔ ہائے 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 انکار بندہ ہونے سے نہیں ہے، انکار بندہ ہونے سے، وہ تو کلمہ طیبہ کا، کلمہ شہادت کا حصہ ہے۔ عبدہ و رسول، اللہ کے برگزیدہ بندے، جس نے حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ بندگی کا انکار کیا وہ تو کافر ہو گیا۔ تو انکار بندہ ہونے کا نہیں ہے، انکار بندہ کی رٹ لگانے کا ہے۔ اس لیے اس نے کہا اگر زمین پر احمد کر دیتا تو ہر کوئی بندہ ہی کہتا رہتا۔ اس نے کہا ادب والے فرشتے ہیں، وہاں بندہ ہونا ظاہر کرو کہ وہ بندہ جان کر بھی ادب نہ چھوڑے۔ زمین پر کچھ گستاخ بھی ہوتے ہیں، یا محبوب ظاہر کرو تاکہ پتہ ہو جس نے محبوب کی بے ادبی کی، محبت کرنے والا گردن تک۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اب یہ موضوع تو چل رہا تھا، بس بھائی موضوع چل رہا تھا، ابھی انہوں نے ایک چٹ دے دی اور میں اس چٹ کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور اس چٹ کو اسی موضوع کے ساتھ ملا کر مضمون ختم کر دوں گا، اور سارے خطاب کا اہم ترین حصہ پھر یہ چٹ بن جائے گا۔ میں نے چونکہ کہا نا کہ اس نے نہ بندگی میں حضور کا کوئی مثل بنایا، نہ محبوبیت میں کوئی مثل بنایا، تو اس پر یہ چٹ آ گئی ہے کہ اگر ایسی ہے بات تو علامہ صاحب قل انما انا بشر مثلکم کی تفصیل بتا دیں پھر، کہ اللہ نے فرمایا نا انما انا بشر مثلکم کہ تمہارے جیسا، قل فرما دیجئے محض، تو اس کی تفصیل بتا دیں۔ تو چلو اب موضوع کو تھوڑا سا اس گلی میں ڈال دیتے ہیں، ہمارا کیا ہے، ذرا اس گلی کا بھی یہ بشر مثلکم، بیٹے سنیں، بشر مثلکم کی گلی کا چکر لگا لیتے ہیں اور پھر آپ کو سلام کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ اس گلی کا بھی چکر لگوا دیتا ہوں، اور بات کو توجہ سے سنو۔ یہ جو موضوع انما انا بشر مثلکم، یہ آیت کریمہ، اس کے اندر اتنے معارف ہیں، اتنے معارف اور لطائف ہیں کہ شاید 2 گھنٹے کے 10 خطاب بھی کروں تو صرف انما انا بشر مثلکم کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ 2-3 گھنٹے کے 10 خطاب کی پوری سیریز بھی کروں تو شاید یہ مضمون مکمل نہیں ہوگا، لہذا اس میں سے تھوڑا سا وقت ہے تو ایک دانہ سمجھا دیتا ہوں، تسبیح میں سے بولیے ایک دانہ سمجھا دیتا ہوں، اور وہ ایک نیا سا دانہ سمجھاتا ہوں جو پہلے کبھی نہ سنا ہو نہ پڑھا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ نئی بات بتائی تھی، اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے عقدہ بشر مثلکم کا حل ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ میں نے کہا تھا نا ایک نئے انداز سے بات سمجھاؤں گا، تو بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اور اللہ نے بشر کو پیدا کیا بجتی مٹی سے، اور بجتی مٹی بھی وہ جو بودار سیاہ گارے سے تھی، بودار سیاہ گارے سے، اس سے بجتی مٹی اور اس سے بشر بنانا، یہ ہے بشریت۔ تو انسان کا جو پیکر بشریت ہے وہ اللہ پاک نے اس میں سے بنایا، اور یاد رکھ لیں کہ یہ جو انسان ہے یہ صرف بشر نہیں ہے، یہیں سے فرق شروع ہو جائے گا۔
بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے۔ دو باتوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک ہے کہ کہا جائے کہ صرف بشر ہے، ایک کہا جائے کہ نہیں بشر ہے پر صرف بشر نہیں ہے۔ تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا نا۔ تو انسان بشر ہے مگر صرف بشر نہیں۔ تو اگر صرف بشر نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی مقام پر قرآن مجید میں ہے کہ جب بشریت بنائی انسان کی تو سیاہ بودار گارے سے بجتی مٹی سے بشریت بنائی، اور جب بشریت کا پیکر بنا لیا، اگر یہ پیکر بشریت صرف یہ ہوتا تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا نہ کہتا۔ اگر انسان صرف یہی کچھ ہوتا، صرف بشر ہی ہوتا، تو کبھی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اس کے ساتھ آگے فرمایا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ یہ اس مٹی سے بشر بنا کر، تو بشر صرف ایک چراغ دان ہے، جسم ہے، پیکر ہے، بشر کا پیکر بنا کر پھر فرمایا اس کے اندر میں اپنی روح کا چراغ جلاؤں گا۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی روح داخل کروں گا۔ پیکر بشر کا اور روح اندر اللہ کی، جسم پیکر بشریت کا اور اندر روح۔ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح داخل کروں گا، پھونکوں گا۔ اب اللہ تو روح سے پاک ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے نور کا چراغ روشن کروں گا، اپنے نور کا اور اپنی صفات کا چراغ روشن کروں گا۔ تو اللہ نے بشریت کا پیکر بنا کر اندر اپنے نور کا چراغ جلا دیا۔ نفخت فیہ من روحی، جب اللہ نے اپنے نور کا، اپنی صفات کا جب چراغ جلا دیا تو تب فرمایا فقعوا لہ ساجدین، اب اس کو سجدہ کرو۔ تو گویا سجدہ کرنے والوں نے، تو جس کو سجدہ ہوا وہ تو اللہ کی ذات کے لیے حکم تھا، مگر اب تعظیم کا سجدہ جب آدم علیہ السلام کو ہوا تو ان کے دو رخ تھے۔ ظاہر میں وہ بشر تھے، جو اللہ پاک نے فرمایا پیکر جس سے بنایا تھا، ظاہر میں بشریت تھی، اور اس بشریت کے پیکر کے اندر باطن میں نور حق جل رہا تھا۔ نفخت فیہ من روحی، یہ بات توجہ سے سمجھیں، تو دو رخ تھے، بشریت بھی تھی اور باطن میں اللہ کا نور چل رہا تھا۔ تو دو چیزیں ملا کر مکمل کیا تو فرمایا سجدہ کرو۔ اب جن کو حکم ملا سجدہ کرو وہ بھی دو تھے، کچھ سجدے میں گر گئے سارے، ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ جنہوں نے سجدہ کر لیا ان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو اندر تیرے نور کا چراغ جلتا دیکھ رہے تھے، ہم نے سجدہ کر لیا۔ اور جس ایک نے سجدہ نہ کیا اس سے پوچھا بھئی میرا حکم تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا قرآن ہے قرآن، اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ وہ جو بشر کے چکر میں پہلا شخص جو پڑا تھا نا بشر کے چکر میں، اس سے اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اب بولیے کیا اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں؟ اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں؟ اس نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو اس شیطان نے جب کہا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں، تو کون سی مختلف بات کی؟ وہی بات نہیں کی جو اللہ نے کی تھی، وہی بات نہیں کی کہ بشر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں بشر کو سجدہ کیسے کروں؟ اس نے بھی بشر کہا، اس نے بھی بشر کہا۔
لیکن اس کو دھر لیا گیا. فرمایا لعنتی خارج ہوگا، مردود بن کر میری بارگاہ سے خارج ہو جا. جب اس نے بشر کہا تو ایک بیان، ایک شخصیت کے ایک رخ کی حقیقت کا بیان تھا. جب دوسرے نے بشر کہا تو وہ شان میں تنقیص تھی. جب دوسرے نے بشر کہا فرمایا میں نے کہا ہے، مگر اس لیے تو نہیں کہا کہ تم بھی اس کو پکڑ کے رٹ لگاتے پھرو، کہ تم بھی رٹ لگاتے پھرو. تو اس نے کہا تو بیان حقیقت تھا. جب اس سے سن کر دوسرے نے کہا وہ مردود اور شیطان لعین بنا دیا گیا. اب جس کی نگاہ بشریت میں جا کر رک گئی، ابلیس کی بشریت میں اٹک گئی، وہ سجدے سے محروم رہا اور بدبخت ٹھہرایا گیا. اور جن فرشتوں کی نگاہ بشریت سے گزر گئی اور نور حق تک جا پہنچی، وہ ملائکہ مقربین بنا دیے گئے. تو ہے بشریت کا پردہ بھی ہے، بشریت کا پیکر بھی ہے، اور نور خدا کا چراغ بھی ہے. جس کی نگاہ بشریت میں رک رہتی ہے اور وہ بشر دیکھتا ہے، وہ ابو جہل ابو لہب بن جاتا ہے. اور جس کی نگاہ بشریت سے گزر کر نور تک جاتی ہے، وہ ابو بکر و عمر بن جاتا ہے. بشریت کا انکار نہیں ہے، بشریت کا انکار نہیں ہے، انکار بشریت کا نہیں، انکار بشریت پہ اصرار کا ہے. اگر بشریت کا فقط اقرار کرو اور اصرار نورانیت پہ کرو جو چراغ اس کے حسن کا اندر جل رہا ہے، اقرار بشریت کو ہو اور اصرار مولا کی نورانیت پہ ہو، تو پھر ابو بکر عمر عثمان و علی کے غلام ہو. اور اگر اقرار فقط نورانیت کا ہو، چلتا چلتا گزرتا ہوا اقرار، اور اصرار سارا بشریت پہ ہو، تو یہ ابلیس اور ابو جہل و ابو لہب کا وطیرہ. اب آگے چلتا ہوں، مثلیت، مثل بشر مثلکم. تو آپ نے دیکھا کہ دو چیزیں رکھی گئی. مٹی سے بشریت بنی، مٹی سے بنی. اب آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں اور شاید آپ مجھے کہہ دیں گے کہ اس سے آگے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، مثلیت سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے مٹی پتوں کی سے اٹھا لی مٹی، بولیے مٹی اٹھا لی، ڈھیر لگا پڑا ہے، مٹی کا کیچڑ بنا پڑا ہے. آپ نے بلایا لوگوں کو، جو زرگر صاحب ہیں، جیولر صاحب ہیں، مجلس اس کے انتظامیہ کے لوگ ہیں، دیکھا کہ انہوں نے لاکھوں روپے میلاد پہ خرچ کیے، پیسے والے ہیں. آپ نے بلایا یار میری مٹی خرید لو. انہوں نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ آپ نے کہا تو 1000 روپے 1 کلو کے دے دے. اس نے کہا میں پیسے کی کلو بھی لینے کو تیار نہیں، مٹی ہے، میرے گھر بھی ختم نہیں ہوتی، گلیوں میں بھری پڑی ہے، ہر طرف مٹی مٹی ہے، سارا پاکستان مٹی مٹی ہے، تو میں اس پر پیسے کیوں برباد کروں؟ خریدیں گے آپ ہزاروں روپے بھر کے اس مٹی کو؟ اس کے بعد اس مٹی کو آپ اٹھا لیا، ایک کاریگر آیا، اس نے اسی مٹی کے برتن بنا دیے، ٹی سیٹ بنا دیا، ڈنر سیٹ بنا دیا، دکان پہ رکھ دیا. یہ وہیں گئے اور وہاں سے جا کے 1000 روپے کا ڈنر سیٹ اور واٹر سیٹ اور سارا ٹی سیٹ وہ خرید کے لے آئے. جب خرید کے لا رہے تھے تو مٹی چیخ پڑی. اس نے کہا نادان یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی میری مثل ہے، مٹی ہی تو ہے، یہ مٹی کو پکا کے بنایا ہے، مجھے تو روپے کا نہیں خریدنا چاہتا، اس کے لیے 1000 روپے بھر کے خرید کے لے آیا. انہوں نے جواب دیا ہاں تو بھی مٹی، یہ برتن بھی بنے مٹی سے ہیں، مگر جب یہ مٹی برتن مٹی کاریگر کے ہاتھ میں آئی تو اس نے اس کی صفائی کر دی، اس نے اس کی صفائی کر دی، تزکیہ کر دیا، تو پھر تھی تو مٹی پر مٹی نہ رہی. یہ برتن ہو گئے.
اس کے بعد ایک اور کاریگر آ گیا چائنا سے، اس نے اس مٹی کی اور صفائی کی، وہ گندگی نکالی، اس میں سے اور صفائی کرتے کرتے اتنا اجالا کیا، اجلا کیا، ستھرا کیا کہ چائنا کے مٹی برتن بنا دیے۔ اب یہ 500 روپے کا سیٹ ملا تھا یا 1000 کا، وہ آپ 5000 کا سیٹ لے آیا۔ پھر گزرے تو مٹی پھر چیخ پڑی، اس نے کہا بھی یہ بھی مٹی، میں بھی مٹی، مجھے کوئی 5 روپے میں کوئی لینے کو تیار نہیں، یہ 5000 کا خرید کے لائے ہو۔ اس نے کہا نادان مٹی، تو مٹی کی مٹی ہی رہی۔ اس کو کاریگر نے صفائی کر کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تھی تو مٹی تیری طرح ہی، مگر اب تیری طرح نہ رہی، اب یہ کچھ اور بن چکی۔ اس کے بعد برطانیہ سے اور فرانس کے اور امریکہ کے کاریگر آ گئے، وہی مٹی اٹھائی، انہوں نے انگلش ڈنر سیٹ بنا دیے اور اعلیٰ قسم کے بنا دیے، اور جب وہ سیٹ بنے تو وہ 20,000 میں بک گیا۔ مٹی تو پیٹنے لگ گئی، اس نے کہا یہ بھی مٹی، یہ بھی میں بھی مٹی، یہ بھی مٹی، مجھے 20 روپے کا کوئی نہیں لیتا، یہ 20,000 کے سیٹ۔ اس نے کہا یہ کاریگر کے ہاتھ کا فرق ہے، تجھے کسی کاریگر کا ہاتھ نہیں لگا، تو مٹی تھی مٹی ہی رہی۔ اور یہ اس مٹی کا جوہر چمکتا چمکتا تزکیہ ہوتا گیا، تصفیہ ہوتا گیا، صفائی ہوتی گئی۔ کاریگر اعلیٰ تھا، آج وہ 80,000 روپے کا بک رہا ہے۔ اور کوئی اور کاریگر آئے، انہوں نے اس کو اور اتنا اجلا کیا کہ وہ 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ کا بھی سیٹ بک گیا، 10-10 لاکھ کا بھی سیٹ بک گیا۔ تھی تو مٹی، مگر ایک مٹی 5 روپے کی کوئی نہیں لیتا، ایک مٹی 5 لاکھ کی کوئی لے رہا ہے۔ تو اگر کوئی اس کو بھی مٹی کہے ہو کہ یہ میری مٹی جیسی مٹی ہے، تو اس کا دماغ درست ہوگا یا غلط ہوگا؟ ہاں، اصل مٹی تھی، کیا اصل مٹی تھی؟ بشریت کی اصل مٹی تھی، پر کچھ لوگ مٹی کے مٹی رہے۔ جب وہ مٹی کے مٹی رہے، انہیں بشر مثلکم بھی نظر آتا ہے۔ آقا نے بشر مثلکم ابو بکر کے لیے نہیں فرمایا تھا، قرآن اٹھا کے دیکھیں، قل انما انا بشر مثلکم، یہ ابو بکر صدیق کے لیے نہیں فرمایا، اس کے مخاطب عمر فاروق نہیں ہے، اس کے مخاطب عثمان و علی، اس کے مخاطب صحابہ کرام اور مومن نہیں، اس کے مخاطب کافر اور مشرکین ہیں جو نیری مٹی تھے۔ اب نیری مٹی کو اس سے بڑھ کے کچھ سمجھ نہیں آتا، تو اصل کی بات کی۔ اب یہی مٹی آپ کے ہاتھ میں تھی، آنکھوں کے سامنے کر دی مٹی کسی نے، تو جو نظر آ رہا تھا وہ بھی، اگر مٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے اڑا دی جائے تو جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آئے گا؟ بولیے۔ پھر ایک اور کاریگر آیا، اس سے بھی اعلیٰ، اس نے بھی یہ مٹی لی، اس سے صفائی کرتے کرتے اینک کا شیشہ بنا دیا۔ یہ بھی مٹی سے بنا ہے، بتا دوں، بشر مثلکم کی کھپ ڈالنے والوں بتا دوں، وہ بھی مٹی ہے، اور یہ شیشہ جو میں لگا کے بیٹھا ہوں یہ بھی مٹی ہے مثل، یہ مصریت کی حقیقت۔ اصل مٹی ہونے میں ایک جیسے، اپنی اصل کے مٹی ہونے میں ایک جیسے ہیں، مگر حیات میں اب ایک جیسے نہیں رہے۔ بشریت کی اصل میں ایک تھے، مگر اب حیات بشریت یہ یہاں تک جا پہنچی کہ وہ عام مٹی آنکھوں کے سامنے کر دے تو نظر نہ آئے، اور یہ آنکھ پر لگا لے تو بینائی کم ہو، نظر نہ آتا ہو تو اس کو تیز کر دے۔ نیری مٹی اچھی آنکھ ہو، لگ سامنے آ جائے تو دکھائی نہ دے، اور مٹی اگر شیشہ میں بدل جائے ہے وہ مٹی، تو جو نظر نہ آتا ہو وہ بھی دکھائی دے دے۔ اور پھر ایک اور کاریگر آیا، اس نے دوربین کا شیشہ بنا دیا۔ ایک اور کاریگر آیا، اس نے المینک کا، ایسٹرونومی میں جس سے چاند دیکھتے ہیں، تو ننگی آنکھوں سے ساری دنیا کھڑی تکتی رہی، چاند باریک تھا، کسی کو نظر نہ آیا۔ پھر دوربین کا ایک ایسا المینک کا شیشہ اسی مٹی سے بنا، وہ آنکھوں پر لگایا تو آسمان پر باریک چاند بھی نظر آیا۔ تو یہ بھی مٹی ہے،
کہ سامنے دکھائی نہ دے، یہ بھی مٹی سے بنا ہے کہ آنکھ پر لگے تو زمین سے آسمان تک دکھا دے، سارے پردے اٹھا دے۔ لہذا اب مٹی اگر چیخے کہ وہ بھی میری مثل، یہ بھی میری مثل، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نادان، کمہار کو کہیں گے نادان۔ شک نہیں کہ اصل میں مٹی ہونے میں سب چیزیں برابر تھیں، مٹی ہونے میں سب چیزیں بے شک برابر ہیں، اصل میں سب برابر ہیں، مگر کسی کو کاریگر نے چن لیا، کسی کو کاریگر نے نہیں چنا۔ جس کو نہیں چنا وہ مٹی کے مٹی رہ گئے، اور جن کو چن لیا ان کی جتنی صفائی ہوتی چلی گئی وہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچے، اور اس مقام تک پہنچے کہ اصل میں تین تھے، مٹی تھے، اور اب اجاگر ہو کے روشن ہوئے تو اب نور بھی سجدے کر رہا ہے، فرشتے بھی آدم کو سجدے کر رہے ہیں، فرشتے بھی آدم کو سجدے کر رہے ہیں۔ تو کبھی تزکیہ ہو کر اتنا مسکہ، اتنا مصفہ، اتنا مجلہ وہ پیکر ہو جاتا ہے کہ وہ ساری کثافتیں ختم ہو جاتی ہیں جن کے باعث مٹی مٹی ہوتی ہے، اور جب کثافتیں لطافتوں میں بدل جاتی ہیں تو وہ اصل کی مٹی تھی مگر نور کی مانند ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرمایا تو جو کفار تھے، جو مٹی ہی تھے اور مٹی ہی رہے، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو کیسے مان لیں، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، ہمارے جیسا بشر ہے۔ تو جواب میں اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان بے عقلوں کافروں کو بتا دے، ان بے عقل کافروں کو بتا دے، خطاب کافروں سے ہے، فرما دے قل، ان سے فرما دے انما انا بشر مثلکم، ارے نادانو تمہیں فقط بشریت نظر آتی ہے، انما کلمہ حصر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں وہ جو اصل بشریت تھی، وہ اصل جو تمہاری بھی وہ، میری بھی وہ، ابراہیم کی بھی وہ، نوح کی بھی وہ، عیسیٰ کی بھی وہ، موسیٰ کی بھی وہ، ہر ایک کی وہ اصل سلسال من حمأ مسنون انی خالق بشرا، وہ جو ہر بشر کی جو حقیقت تھی، ہاں اس بشریت کی اصل میں ہم تم سب اصل میں برابر ہیں، مثلکم تمہارے برابر ہیں، مگر یوحا الیہ، تم بھی مٹی تھے اور میرے وجود سمیت ہر پیکر بشریت کی اصل بھی وہی تھی، مگر تم وہی رہ گئے، اور میری تطہیر اور نبیوں کی تطہیر اور صفائی اتنی ہوئی کہ پیکر بشریت کو رب نے اتنا روشن کر دیا کہ یوحا الیہ، کہ سب سے بڑا کامل نور اللہ کے کلام کا، قرآن کا، اب وہ میرے وجود میں اترتا ہے، یوحا الیہ، اب اللہ کی وحی میرے وجود میں آتی ہے۔ روشنیوں میں ایک روشنی کمزور، ایک اس سے طاقتور، اس سے طاقتور نور، پھر اس سے طاقتور نور، پھر سب سے طاقتور سورج کا نور، ستاروں کا نور، کہکشاؤں کا نور، پھر ساری کائنات کے نوروں سے زیادہ طاقتور فرشتوں کا نور، عالم خلق سے پھر فرشتوں کا نور، اور ملائکہ کے نور سے اوپر نور، نور کے اوپر نور، پھر سب فرشتوں سے بڑھ کر جبرائیل امین کا نور، سدرۃ المنتہا کا نور، عرش کا نور، پھر عرش تک سارا عالم خلق اس کے نور سے زیادہ طاقتور، پھر عالم امر کا نور۔ تو نوروں کی طاقتیں ہیں نا، تو عالم امر تک سارے نور کمزور، اور عالم امر کا نور سب سے طاقتور، اور عالم امر کے بھی مکان و لا مکان کے سب نوروں سے زیادہ طاقتور نور اللہ کی وحی کا نور، اللہ کی وحی کا نور، قرآن مجید کے اللہ کے کلام کا نور۔ تو اتنا بڑا طاقتور نور کہ زمین و آسمان کے نور بھی اس کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ فرمایا نادانو اصل بشریت میں فقط تو سب برابر ہیں، میں بھی تمہارے برابر ہوں اصل میں بشریت میں، مگر رب کائنات میں اس کی تطہیر کر کے، اس کا تزکیہ کر کے، اس کا تصفیہ کر کے، اس کا تجلیہ کر کے، اسے منور کر کے میرے بشری وجود کو بھی اتنا بلند بنا دیا ہے کہ فرشتے انبیاء کے وجود بھی بیت المقدس میں معراج کی رات زمین پر رہ گئے،
حتیٰ کہ ملائکہ کے نوری وجود بھی سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے. یہ پیکر بشریت اتنا منور ہو گیا کہ جبرائیل جیسا نور بھی سدرۃ المنتہا پہ رہ گیا اور میرا وجود اس سے بھی آگے گیا. اور اب اس پیکر کو رب کائنات نے نور کا اتنا عظیم سرچشمہ بنا دیا ہے کہ خدا کے کلام اور وحی کا نور میرے وجود میں اترتا ہے اور میرا وجود قرآن کے نور کو برداشت کرتا ہے. تو اس لیے اب جب اس مقام پر کوئی جا پہنچے تو بولیے کہ جب آپ وہ دوربین کا شیشہ دیکھ رہے ہوں گے تو گنجائش رہ جائے گی اس کے مٹی کا ذکر کرنے کی. اب بھی جو اس کو مٹی کہے گا اس کا مطلب ہے اس کے دماغ میں ہی مٹی ہے اور اس کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہی نہیں. تو جب زمین کی اس زمینی کائنات میں دنیا میں آپ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو جب ترقی دے کر اس مقام پر پہنچاتے ہیں تو حیات اتنی بدل جاتی ہے کہ اس کی اصل کا ذکر نہیں رہتا. تو پھر سارے عالم بشریت میں بشریت کی اصل تو اسی جگہ سے ہے مگر اللہ پاک نے درجات بلند کر کے اتنا منور مزکا مجلہ مصفا کر دیا ہے کہ پھر اصل کا ذکر. ہاں کافروں کے لیے وہ جواب تھا ساکت کرنے کا اور مقام جو آقا علیہ السلام کا انما انا بشر مثلکم یہ خطاب کفار کے لیے ہے اور یوحا الیہ کا خطاب صحابہ کرام اور مومنین کے لیے ہے. وہ ظاہر ہے یہ باطن نور چمک رہا ہے اور جن کی نگاہ بشریت پہ اٹک جائے ان کا حشر ابلیس کا ہوتا ہے اور جن کی نگاہ پردہ بشریت سے گزر کر نور حق تک چلی جائے ان کا انجام ملائکہ مقربین جیسا ہوتا ہے. اب آپ کی اور ہماری مرضی چاہے تو ابلیس کے پیروکار بن جائیں چاہے تو ملائکہ اور صحابہ کرام کے پیروکار بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آقا علیہ السلام کی اس معرفت کے ساتھ آقا کی غلامی میں آ سکے. ماہ ربیع الاول حضور کی ولادت کا مبارک مہینہ ہے. پورے 30 دن میلاد کے مہینے کے آقا کے نغمے گاؤ محفل میلاد کرو اور حضور کے عشق اور محبت کے چراغ جلاؤ تاکہ تعلق آپ کی طبیعتوں کو حضور کی بارگاہ میں نصیب ہو سکے. اللہ پاک ہمارے احوال پہ کرم فرما دے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.